کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کے یہ 13ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ انسانی جان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محترم ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے بھی دوسرے انسانوں کی زندگی کو بہت محترم ٹھہرایا ہے، لہذا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے کچھ احکامات دیے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ مسلمان مسلسل عملی جہاد میں شامل تھے اور غلطی سے بھی کوئی مومن قتل ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اہل ایمان کو ہدایات دی ہیں۔ 3 شکلیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی یہ ہے کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ الا خطا، مگر کوئی چوک ہو جائے تو اور بات ہے، غلطی سے ہو جائے تو غلطی سے قتل ہو جانے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو پھر ایک مومن غلام کو آزاد کرے، یعنی یہ کفارہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر غلطی سے کوئی مومن قتل ہو جائے تو پھر ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا بھی دیا جائے۔ یعنی یہ 2 آپ نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں رکھی ہیں کہ اگر خطاً قتل ہو جائے کوئی مومن تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا، دوسرے یہ کہ دیت دی جائے گی، یعنی خون بہا دیا جائے گا مقتول کے ورثہ کو۔ الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ معاف کر دیں تو پھر اور بات ہے۔ اب یہ کتنا دیت ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 100 اونٹ یہ دیت ہوتی، یا 200 گائے، یا 2000 بکریاں، اور پھر موجودہ وقت میں ان کی قیمت کے لحاظ سے تو یہ خون بہا کی رقم ہے، یہ بدلہ ہے جو کہ ادا کیا جائے گا ورثہ کو۔ اب دوسری صورت بیان کی فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مومن جو خطاً قتل ہو گیا ہے اس کا تعلق کسی دشمن قوم سے ہے، یعنی وہاں وہ آباد ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، اس قوم سے تمہاری دشمنی ہے، اور خطاً وہ قتل ہو گیا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،
تو پھر ایک مومن غلام آزاد کرنا یہ لازم ہے، یعنی اس کی کوئی دیت نہیں ہے، خون بہا نہیں ہے پھر اس کا۔ اگر دشمن قوم سے اس کا تعلق ہے تو صرف ایک مومن غلام جو ہے وہ آزاد کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر اس مومن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جس کے درمیان تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، آپس میں پاسداری کا، ایک دوسرے کے احترام کا معاہدہ ہے اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ، اور وہاں وہ مومن قتل ہو جاتا ہے، خطأً قتل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو مقتول کے ورثہ کو دیت ادا کی جائے گی، یعنی خون بہا دیا جائے گا۔ وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک غلام مومن کو آزاد بھی کرنا ہوگا، یعنی یہ دونوں چیزیں عمل میں لانی ہوں گی۔ فمن لم یجد، اور اگر کوئی غلام نہ پائے، یعنی مومن غلام میسر نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں، 2 ماہ کے مسلسل روزے۔ اگر ایک بھی ناغہ ہو گئی تو پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے، یعنی ناغہ نہیں ہونی چاہیے، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کے ہاں توبہ کا طریقہ ہے، اللہ کے ہاں توبہ کا طریقہ ہے یہ۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، یعنی اس نے جو چیز مقرر کی ہے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر مقرر کی ہے۔ اب یہ توبہ کا طریقہ ہے، یعنی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ دیکھیں جرمانہ جو ہے یہ انسان کے اندر ندامت، شرمساری، یہ جذبات پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس کو وہ چٹی سمجھتا ہے، جبکہ توبہ جو ہے یہ انسان کے اندر ندامت، شرمساری، اصلاح نفس، یہ چیزیں پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب ہے، لہذا اللہ سے توبہ بھی کرے۔ یہ اللہ کے ہاں توبہ کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ 2 ماہ کے روزے رکھے، کیونکہ روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ سے ہی انسان برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں دیکھیں، اگر جان بوجھ کر قتل کر دے تو فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی جزا پھر کیا ہے؟ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوگی اس پر۔ دیکھیں کتنے طریقے سے نفرت دلائی ہے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے سے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ کی طرف سے لعنت پھٹکار ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا عذاب، یعنی مختلف شکلوں میں اس کو جہنم میں عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو بہرحال انسانی جان محترم ہے، کسی شخص کو یہ حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے شخص کی جان لے، بے شک اس نے اس کا کوئی بگاڑا ہو، اس کا قصور بھی کیا ہو، لیکن یہ کام حکومت وقت کا ہے کہ وہ اس شخص پر مقدمہ چلائے گی، اور اس سے سارے ثبوت جو درکار ہوتے ہیں وہ مہیا کیے جائیں گے، اور سرکار اس کو جو ہے سزا دے گی۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو قتل کر دے، سوائے جنگ کے، کہ جب آمنے سامنے موجود ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں تو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔
یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.